تارڑ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے NRO 2 دیا ہے اور خاص طور پہ انہوں نے سلمان شہباز صاحب کا ذکر کیا ہے، تو یہ بہت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جن کو عدالتوں سے ریلیف مل رہی ہے ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، وی ول میک دیم ایگزامپل، ہم ان کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ دیکھیے خان صاحب میرے خیال میں اب حقیقت کی بجائے زیادہ الہامی معاملات میں رہتے ہیں، اور وہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ اس کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیے آج جو انہوں نے بات کی ہے خاص طور پہ سلمان شہباز صاحب کی، اور NRO کے حصے میں ہی وہ رکھتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی جو بریت ہے اسی مقدمے میں جو کہ FIA نے ایک جھوٹا مقدمہ بنایا تھا۔ جھوٹا میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس مقدمے کو 8 روز تک کھلی عدالت میں سنا گیا، اوپن کورٹ تھی میر صاحب، وہاں پہ ہمارے جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ وکلاء بھی، وہاں کے ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہوتے تھے اور لوگ بھی، ایک ایک صفحہ ایک ایک سطر پڑھی گئی، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ مقدمہ افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے میرٹ پہ بریت دی شہباز شریف صاحب کو۔ اس کیس میں نیب ترامیم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایز اٹ از۔ پھر پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف حکومت آنے کے بعد یہ کیس ری اوپن ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ری اوپن نہیں ہوا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایک وضاحت جو تھی عدالت کی اس کا جواب دیا۔ جو ریکارڈ شہزاد اکبر نے، مرحوم ڈاکٹر رضوان تھے جو وہاں کے، اب انہیں کہا جاتا ہے کہ جی ان کو پراسرار موت ہو گئی ہے، ان کے گھر والے، جوان موت ہوئی تھی، ان کے گھر والے کیسے سوئے رہ سکتے ہیں؟ اگر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفا دیتا، میرے تو وہ دوست بھی تھے کسی زمانے میں ان سے تعلق رہا، ان کو کینسر ڈائیگنوز ہوا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، انفارچونیٹلی وہ کمپلیکیٹ ہوئی ان کی سچویشن طبی، اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بات کرنے سے پہلے انہیں سوچ لینا چاہیے اور بات کو تول لینا چاہیے۔ اس مقدمے میں ایک ایک گواہ کا بیان سننے پڑھنے کے بعد عدالت نے ریلیف دیا، اور جو میں ایک وضاحت کر رہا ہوں، میں آج آن ریکارڈ ہوں، اس ججمنٹ کو کھول کے دیکھ لیں، یا کوئی بندہ وہاں پہ درخواست دے کے ریکارڈ انسپیکٹ کر کے FIA سے اور اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت سے دیکھ لے، اگر شہباز شریف حکومت آنے کے بعد اس مثل کو ہاتھ بھی لگایا گیا ہو، اس میں کوئی تحریف کی گئی ہو یا کوئی اضافہ کیا گیا ہو، تو میں غلط ہوں گا، اور میں اس کے لیے آپ کے سامنے معافی بھی مانگوں گا، اور جو اس کی قانونی کارروائی ہے اس کا بھی سامنا کروں گا۔ چیزوں کو توڑ موڑ کے کیوں پہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے عدالتی سسٹم پر صرف اس وقت تک اعتماد ہے جب آپ کی بات عدالتیں مان رہی ہیں۔ جس لمحے عدالت نے آپ کی بات نہیں ماننی، آپ نے کہنا یہ NRO ہے، یہ ملے ہوئے ہیں، یہ فلاں کے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی NRO نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے۔ سلمان شہباز صاحب کے کیس میں آپ نے پہلے ہی فتویٰ جاری کر دی ہے خان صاحب نے۔ سلمان شہباز صاحب کو ابھی صرف پروٹیکٹیو بیل ملی ہے، انہوں نے پروسیڈنگز جوائن کرنی ہیں، نیب کی بھی اور FIA کی بھی، انہوں نے اپنا موقف دینا ہے۔ یہ مقدمہ ان کی، دونوں مقدمے ان کی ایبسنس میں بنائے گئے ہیں جب وہ ملک میں نہیں تھے۔ لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ جب جائیں گے عدالت میں تو ان کو ریلیف مل جائے گی، تو سب کو پتا ہے۔ میر صاحب میری بات سنیں، یہ پریڈکٹ کرنا، ہاں مقدمے کی نوعیت کا پتہ ہوتا ہے کہ جب اس مقدمے کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے عدالت میں اور اس میں بریت کے فیصلے آ چکے ہیں، تو اس کے بعد یقیناً ایک جو آپ کی لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے، میں اب آپ کی بات کو بڑا کروں گا، آپ سب لوگوں نے اس کیس کو کور کیا ہے جو پچھلے 2 ماہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا، مریم نواز شریف صاحبہ کا اور کیپٹن صفدر صاحب کا، کھلی عدالت میں مقدمہ چلا ہے نا، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر سے، وہی پروسیکیوٹر تھے جنہوں نے ٹرائل کیا ہوا ہے، پروسیکیوٹر تک چینج نہیں کیا، مظفر عباسی صاحب، ان سے 10 دفعہ کہا کہ کوئی اور چیز ہے ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا جی اور کچھ نہیں ہے۔ یہی آپ کا کیس ہے، اس کیس پہ 41 صفحے کی ججمنٹ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنا ہے کہ نہیں ملنا اس میں۔ اچھا عابد زبیری صاحب، یہ جو عمران خان صاحب NRO 2 کی بات کر رہے ہیں، تو بینگ لیگل ایکسپرٹ، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہیں، کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہیں پہ کوئی NRO 2 نظر آ رہا ہے آپ کو، کہیں ہو رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے وہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ دیکھیے جس طرح سے گورنمنٹس آئیں، ان کی گورنمنٹ کو
ان کو نو کانفیڈنس موو سے نکالا گیا، اس وقت سے یہی باتیں چل رہی ہیں. ہم نے آپ کے چینلوں پہ ہی سنا گیا ہے کہ ایک NRO-2 کے تحت گورنمنٹ بدلی گئی ان کے خلاف اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ تو بات تو بہت پہلے سے چل رہی ہے سر، اپریل سے جب یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کہ NRO-2 گیا، اسی کا تسلسل باقی ہے. دیکھیے یہ جو ابھی آپ منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ان کے سارے نیچرلی کورٹ کو اپنی میرٹس دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. امید بھی ہم کورٹ سے یہی کرتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ایویڈنس ساری شہادتیں دیکھ کے ہی فیصلے کریں گے. لیکن دیکھیے جب یہ کیسز بنے تھے تو کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے. جب حکومت بدلی اب وہ لوگ آ گئے، ان کے بیلز بھی مل جاتی ہیں اور پھر وہ اپنا فیس کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ NRO-2 ہے یا نہیں ہے. اچھا